बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इश्ताक अहमद देव और मंजर पस मंजर के आज के शुमारे में हाजिर हूँ। आज ज़रा सियासी हालात पे बात करते हैं जम्मू कश्मीर के, जहाँ एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के एक साथ जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने के चर्चे आम हैं, जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कारकुनान हैं या कुछ एमएलएस बड़े मोहतात और नपे तुले अंदाज में ऐसी किसी भी अलायंस का बीजेपी और एनसी अलायंस पे तरदीद करते हैं। वहीं हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली डोडा महराजुद्दीन मलिक ने बड़ा साफ और वाज़ेह कर दिया है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाती है तो वो जो है फिर हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो इस तमाम सूरत हाल में जहां हमने देखा कि कुछ मीडिया के लोग भी शायद इसके लिए वो ग्राउंड जो है ज़मीन को हमवार करने की कोशिश करते हैं, वो लोगों को सूरत हाल इस तरह की पेश करके बना रहे हैं कि वो ये तासुर दे रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाने के बगैर और कोई चारा नहीं है। चूँकि अभी हुकूमत तो बनी है, बाज़ाहिर तो आपको लगता है वज़ीर आला भी है, नायब वज़ीर आला भी है, वज़रा भी है, लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ बड़े बोर्ड्स के चेयरमैन होते हैं, एलेक्ट वो नॉमिनेटेड एमएलएज होते हैं वगैरह वगैरह। तो बड़ी मरात होती है जो पॉलिटिकल मरात जिनको कहते हैं, और नॉर्मल हालात में ये होता है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद हो उन्हीं को वो हिस्सा मिलता है। तो ऐसे में कुछ साफी भी चाहते हैं कि हमको भी मौका मिले, तो वो भी कुछ प्रोजेक्ट चला है जहन में उनके, वो भी चलाते हैं जो उनकी बातों से लगता है, ज़रूरी नहीं है कि हम सही हों। लेकिन जो महराजुद्दीन मलिक ने जो बात की है कि अगर ऐसा होता है तो वो उससे अलहदा हो जाए, तो इसको मीडिया और पॉलिटिकल सेक्शन में काफ़ी इस पे बहस हो रही है। तो ये बात अपनी जगह। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत से लोगों के साथ जब आदमी बात करता है तो मेरे ख्याल में वो फिलहाल इस पे अपनी राय तो नहीं देते हैं, या देते भी हैं, जो कुछ भी वो कहते हैं वो मेरे ख्याल में वेट कर रहे हैं बजट सेशन का। और अब चूंकि 10 यौम बाद रमज़ान मुबारक आ रहा है, जब जम्मू कश्मीर में रमज़ान मुबारक आता है तो मेरे ख्याल में सियासी सरगर्मियां जो हैं वो ठप हो जाती हैं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर मुस्लिम अक्सरियती रियासत है। तो वो से बल्कि वो फिर सियासी सरगर्मियाँ माजी में कुछ महदूद इख्तियार पार्टीज तक होती हैं, लेकिन अब लोग बड़ा कम जाते हैं वहाँ पर भी। तो जो इस वक्त जम्मू सूरत हाल है, ये फैक्ट है कि हुकूमत कहीं नज़र नहीं आती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए थे, चाहे वो मुफ्त बिजली देने की बात थी, माहाना एक घरेलू सिलेंडर की बात थी, या राशन को दुगना करने की बात है, या बेरोज़गारी का है मसला है, लेकिन वहीं साथ सियासी हलके ये भी कहते हैं कि चूंकि अभी न इनके पास इख्तियार है और न कोई इतना बड़ा वक्त हुआ है कि जहां हम हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करें। पिछली दफ़ा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने भी क्या उनने एक ही सांस में दो बातें कही थी। एक तो उनने ये कहा था कि हमारा ये बुनियादी स्टांस है कि जब कोई हुकूमत बने तो हम उसको 6 महीने देते हैं, फिर जाके उस पर हम तनकीद करते हैं। लेकिन साथ ही उनने दूसरी सांस में कहा, उससे उनसे जब उनसे पूछा गया कि आपकी कोई सरगर्मी नहीं है, तो उनने कहा कि जो हुकूमत है, जो मुंतखब लोग हैं, उनकी कोई सरगर्मी नहीं है तो हमारी सरगर्मी क्या होगी। मतलब दबे लफ्ज़ों में या बिला वास्ता उन्होंने यही हुकूमत का कहा कि है। लेकिन इन द मीन वाइल अगर आप पॉलिटिकल फिगर जितने भी हैं जम्मू कश्मीर में, ख़ास करके सुबह जम्मू में, चाहे चौधरी लाल सिंह हैं, हरीश देव सिंह हैं वगैरह, जितने भी लोग हैं, वो अभी हुकूमत पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका भी यही मानना है। तो ऐसे ऐसे हालात में जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वो अभी वो उनका स्टांस तो वाज़ेह नहीं है,
لیکن مجھے لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس فی الحال جو ہے جلد بازی میں نہیں ہے. وہ شاید 1 1.5 مہینہ 2 مہینہ ابھی آپ کو اور ویٹ کرنا پڑے گا بجٹ میں کیا ہوتا ہے اور پھر رمضان المبارک میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ نیشنل کانفرنس کے کارکنان جو ہیں ورکرز جو ہے جن سے ہماری بات ہوتی ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم پہ کام کو لے کر دباؤ نہیں ہے. لوگ ہم سے بجلی نہیں مانگتے ہیں, لوگ ہم سے راشن نہیں مانگتے ہیں, لوگ ہم سے گیس سلنڈر نہیں مانگتے ہیں, بلکہ لوگ ہم سے جو پولیٹیکل جو پولیٹیکل سٹانس ایک تھا نیشنل کانفرنس کا پری الیکشن, تو لوگ ہم سے اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے لیے کیا کرتے ہیں. اور اب ظاہر بات ہے مختلف آپشنز پہ وہ بھی بات کرتے ہوں گے, سوچتے ہوں گے کہ اگر سیاسی کوئی موومنٹ چلانی پڑی کیا ہے, مطلب جو کچھ بھی ہے تو مختلف آپشنز اس میں آتے ہیں. تو لیکن مہراج الدین ملک صاحب کا جو یہ تھا کہ اس پہ مطلب بات یہ ہے کہ اس پہ لوگ بڑا مطلب اپنی رائے دیتے ہیں, تبصرے دیتے ہیں, اور ان کا وہ یہ کہنا کہ میں این سی سے گورنمنٹ سے علیحدہ ہو جاؤں گا کافی زیادہ مطلب وہ میڈیا میں کافی اس پہ کافی بحث و مباحثہ ہو رہا ہے. تو وہیں جو جہاں تک بی جے پی کا تعلق ہے, اگر آپ دیکھیں گے بائی اینڈ لارج بھارتیہ جنتا پارٹی بھی خاموش ہے. بہت سے بی جے پی کے کارکنان سے کبھی بات ہوتی ہے یا ایسے بائی دے وے ان کی جو باڈی لینگویج ہے تو وہ بھی ایک طرف سے تو وہ حزب اختلاف میں ہے اس میں اسمبلی میں, لیکن جب باہر دیکھیں گے تو چونکہ لیفٹیننٹ گورنر جو ہے وہ دہلی سے اپوائنٹ ہے اور دہلی میں بی جے پی کی سرکار ہے, تو وہ بھی مطلب نہ آگے نکل رہے ہیں تو نہ پیچھے آ سکتے ہیں. حکومت کی مخالفت کریں تو بھی پھنس جائیں گے, حمایت کریں تو بھی پھنس جائیں گے. تو ایسے میں سیاسی حلقے جو ہیں اب وہ شاید اسی بات پہ ان کا مطلب وہ نظر ہے کہ رمضان المبارک کے بعد بجٹ کا جو سیشن وغیرہ جو مکمل ہونے کے بعد اس کے بعد ہی کوئی سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ تھوڑا سا صاف آپ کو نظر آئے گا. بہرحال پولیٹیکل جب لوگ حکومت میں ہوں گے پھر اگر ان کو پولیٹیکل سپیس نہیں ملے گی تو مجھے نہیں مطلب کتنی دیر تک وہ پھر وہ ایک ایسے حکومت میں یا ایسے سیاسی ماحول میں رہیں جہاں ان کا دم گھٹے, جہاں ان کو اپنی اظہار رائے کی آزادی نہ ہو یا حکومت کا جو سٹانس ہے جو ہوتا ہے, تو اگر وہ ان کو وہ مواقع ان کو نہیں ملتے ہیں تو لازم ہے کہ اس کا رد عمل جو کچھ بھی ہوگا وہ ایک بائی نیچرل بات ہے. تو باتیں آپ سے ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. جن نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرا چینل سبسکرائب کرے. تو لیکن لگے ہاتھوں میں آپ کو ایک بات اور کہوں, ہمارے یہاں یار یہ کچھ سوشل میڈیا والوں نے بڑا مطلب بڑی حد کر دی ہے. اب وہ کل میں خاص کر کے ہمارے ممبر اسمبلی کا کوئی سپورٹر تھا, وہ اپنے ایک مخالف جماعت کے کارکن پہ وہ ایسے برس رہا تھا اور وہ ایسی زبان استعمال کر رہا تھا. یار کیا کرتے ہو آپ لوگ کوئی سینس ہی نہیں بنتی ہے آپ میں. کہیں میجورٹی, وہ کہیں وہ دانائی, وہ کہیں بردباری, وہ کہیں سیاسی حرکیات سماجی حرکیات کو سمجھنا, کوئی سیاسی زبان دانی کا کہیں استعمال ہی نہیں ہے, اور وہ دوسری طرف کے لوگ بھی ویسے ہی ہیں. سو میری یہ بات نیشنل کانفرنس والوں نے بھی سلسلہ شروع کیا تھا, لیکن بہرحال انہوں نے پھر اس پہ کنٹرول لگایا ہے. عبدالمجید وانی صاحب سے میں گزارش کروں گا, ایون میں مہراج الدین ملک صاحب سے بھی گزارش کروں گا, یار اپنے کارکنوں کی تربیت کیجیے, ان کو سیاست کا جواب سیاست سے دینے کی ترغیب اور تہذیب بتائیے. ان کو یہ بتائیے کہ سیاست میں لاجک اور دلیل کا جواب بڑے دلیل سے دیا جاتا ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے یہ بار بار کہنے کی کہ مہراج ملک جو ہے ایماندار ہے؟ وہ جو کچھ بھی ہے لوگوں کو پتہ ہے, اور کسی راہ چلتے آدمی کی طرف سے کوئی ایسے الزامات سے کسی آدمی کا کچھ نہیں بگڑتا ہے. اور بڑے دعوے کرتے ہیں. دعویٰ کرنا جو ہے وہ انسان کا کام نہیں ہے. دعویٰ جو ہے وہ تکبر کی تعریف میں آتا ہے.
تو مجھے امید ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو آپ نے، اور وہی میں فیاض پاپوری صاحب ہیں، ہمارے نذیر صاحب ہیں، وہ تسکین بہنالی صاحب ہیں، ادھر اصغر ہے بدروا سے ہے، اشتیاق ملک صاحب ہے، عارف اسحاق صاحب، میری یار آپ سے بھی گزارش ہے یار، آپ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے یہ سلسلہ یار یہ گند بند کر دو یار. ہے کیا یہ کیا نان سینس بات ہے؟ ہم چور کہیں، دلہ کہیں کسی کو، عجیب بات ہے یار، بڑی سفوکیشن ہوتی ہے. ایک غلط چیزیں سوسائٹی میں آپ آپ غلط چیزوں کو سوسائٹی میں سیاسی مزاج میں پنپنے کا موقع دیتے ہیں. پتہ کچھ نہیں، تاریخ اور جغرافیہ کا پتہ نہیں، اپنے آپ کا پتہ نہیں، آپ کو آپ کو اپنے گاؤں کا حدود اربہ پتہ نہیں ہے، اور آپ صحافت بنتے ہیں، صحافی بنتے ہیں یا پولیٹیکل ورکر بنتے ہیں. ہم نے یار پولیٹیکل ورکر دیکھے ہیں، ہم نے ڈفرینس آف اوپینین دیکھا ہے، ہم نے سیاسی لڑائیاں دیکھی ہے، لیکن کیا عالی شان لوگ یار. سنیے بات، میں آپ کو آخری بات کہہ کے آپ سے میں اجازت چاہوں گا. کلبھوشن گپتا یہاں بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار تھے ڈوڈا سے. جب ان نے اپنی انتخابی مہم شروع کی 96 میں، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ حریت رہنما سعد اللہ صاحب تانترے کے گھر میں گئے. جب وہ سعد اللہ صاحب تانترے کے گھر میں گئے تو سعد اللہ صاحب نے ان کے لیے بڑا چائے کا بڑا اعلیٰ انتظام کیا تھا. جو کچھ بھی، اب سعد اللہ صاحب بھی مطلب اتنے وہ نہیں تھے، خیر جتنا بھی ان کے پاس اویلیبل تھا. کلبھوشن گپتا پورے لاؤ لشکر لے کر، سیکورٹی بھی ساتھ، تو کافی دیر بیٹھے وہاں پہ، ان نے ڈسکشن کی، اور پہلا ووٹ ان نے سعد اللہ صاحب تانترے سے مانگا. حالانکہ سعد اللہ صاحب تانترے تو کمپین بائیکاٹ کی کمپین کرتے تھے، لیکن دونوں لوگ ملے، بڑے عالی شان طریقے سے بات چیت ہوئی، اور سعد اللہ صاحب ان کے ساتھ باہر تک آئے، ان کو نیک خواہشات دیے، ان کو دعائیں دی. کلبھوشن گپتا نے بھی ان کو دعائیں دی. اور جب سعد اللہ صاحب تانترے فوت ہوئے تو میں نے کلبھوشن گپتا کا انٹرویو کیا تھا، وہ اس کتاب میں بھی موجود ہے. وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، ان کے آنسو اتنے رک نہیں رہے تھے، ہچکیاں لگ رہی تھی ان کی، بی جے پی کے تھے. یار کیا نان سینس. اب یہ ایک عجیب ہی دم گھٹتا ہے، سفوکیشن ہوتی ہے اس ماحول میں. مجھے امید ہے کہ یہ جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں، پولیٹیکل لوگ بھی ہیں، اور یہ دوسرے میڈیا کے بھی جو لوگ ذمہ دار ہیں، وہ اس پہ کنٹرول کریں گے. میں آپ کی رائے کا انتظار کروں گا. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.